بابے نے لمبا سا سانس لیا اور بولا، کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ کو واقعی سونا بنانا آتا ہے؟ بابے نے خالی خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر بولا، ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابے نے قہقہ لگایا، وہ ہنستا رہا، دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے دورہ ہوا اور تقریباً بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گرا رہا۔ وہ پھر کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا، تو تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا۔ اس نے پوچھا، نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا، گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں، سکون اور خوشی چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا، کیا تم دراصل سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو؟ میں اس وقت نوجوان تھا اور میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح دولت کو خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، مگر بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا اور میں نے اسی کنفیوژن میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابے نے ایک اور لمبا قہقہ لگایا اور اس قہقہ کا اختتام بھی کھانسی پر ہوا۔ وہ دم سنبھالتے ہوئے بولا، کاکا میں تمہیں سونے کے بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں، یہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور اپنے وجود سے چھوٹا کر لو، تم خوشی بھی پا جاؤ گے اور سکون بھی، اور جب خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو انسان سے بندے بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی بات سمجھ نہ آئی۔ بابے نے میرے چہرے پر لکھی تشکیک پڑھ لی۔ وہ بولا، تم قرآن مجید میں پڑھو، اللہ تعالیٰ خواہشوں میں لتھڑے لوگوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ بابے نے اس کے بعد کامران کی بارہ دری کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کو بنانے والا بھی انسان تھا، وہ اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبر میں مبتلا تھا۔ وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا، مگر اس دولت اور عمارت نے اسے سکون اور خوشی نہ دی۔ خوش میں ہوں اس دولت مند کی گری پڑی بارہ دری میں برستی بارش میں بے امان بیٹھ کر۔ میں نے بے صبری سے کہا، اور میں بھی۔ اس نے قہقہ لگایا اور جواب دیا، نہیں تم نہیں، تم جب تک تانبے کو سونا بنانے کا خبت پالتے رہو گے، تم اس وقت تک خوشی سے دور بھٹکتے رہو گے، تم اس وقت تک سکون سے دور رہو گے۔ بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر رگڑ کر بولا، لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو۔